نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامعین، آپ سب احباب جس عظیم مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اپنے دل کو کچھ لمحوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کے لیے خاص کرتے ہیں اور ہم فیض پائیں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا، اولیاء اللہ کے صحبت کے طفیل، یہ ہمارا عمل صدیوں سے جاری ہے. ہمارے ما سلف کا یہی طریقہ رہا ہے. جب وہ ملتے تھے تو ان کے جمع ہونے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی رضا ہوتی تھی، اور جب وہ الگ ہوتے تھے تو ان کے الگ ہونے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی رضا ہوتی تھی. ہم نے توحید آشنا سارے جہاں کو کر دیا، ہم نے توحید آشنا سارے جہاں کو کر دیا، ہم جہاں جاتے تھے جاتا تھا اللہ کا نام بھی. تو آپ اور ہمارا بھی یہ معمول ہو کہ جہاں ہم بیٹھیں، جہاں ہم پہنچیں، جس کسی سے بھی ملیں تو اس کو اس نسبت سے ملے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ خدا کی مخلوق ہے، یہ انسان ہے، اس کی عظمت ہے. وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ماتحت اس زمین پر مبعوث کیا ہے، اور اس زمین کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں تھما دی ہیں، خلافت کا منصب اس کو بخش دیا ہے. اس زمین میں اصلاح اور محبت اور مواخات اور مساوات قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے اختیار تفویض کیا ہے، اس زمین میں بہترین نظام قائم کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آؤ، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارا نام ظالموں میں سے شمار کیا جائے، جو کہ کسی کا حق چھین لے، کسی کو تکلیف پہنچائے، کسی کو مارے پیٹے، اذیت دے اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے. تو کبھی بھی یہ عمل اس دھرتی کے خلیفہ کو زیب نہیں دیتا. تو میرے دوستو، ہم زمین پر بھیجے گئے ہیں، اس زمین پر ہم رہتے ہیں، اس زمین میں ہی ہم بھیجے جائیں گے. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو زمین پر رکھنا چاہیے. ہواؤں میں اڑنا سفر کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اپنے آپے سے باہر ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اوروں سے الگ اور ممتاز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے رنگ و نسل کی بنیاد پر، اپنے قوم اور قبیلہ کی وجہ سے، اپنے ذات پات کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی طاقت توانائی فوج کی وجہ سے، تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے. تو ہمیشہ جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اگر بندگی کو اگر ہم اختیار کر لیں، جو خدا کا بندہ ہونے کا اعزاز ہے، اس کو ہم سمجھ لیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز ہے ہی نہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. زمین کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ ہمارے خیال اکثر خلا میں رہتے ہیں. وہ تحقیق اور سائنسی باتیں ایک طرف ہیں، وہ تو انسانیت کو اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے. میں ایک دوسرے زاویے سے بات کر رہا ہوں کہ ہم اوروں سے اپنے آپ کو الگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اوروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں ہیں. تو جب آپ اور میں، ہم سب مرد اور خواتین اللہ کے بندے ہیں، اور اس بندگی کے
نسبت کو اپنی عزت گردانتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑا شرف اور شان ہم اپنے سامنے نہیں پاتے، تو آئیے پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی وصف کیا بیان کرتا ہے۔ کیا اے عالم، اے مولوی، اے پیر، اے فقیر، صاحبزادہ یا رئیس، چودھری، وڈیرے، غریب اور امیر، کیا وہ ان وصفوں میں سے کوئی ایک وصف ہمارے اندر ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو جھک کر چلتے ہیں، ان کی گردن تنی ہوئی نہیں ہوتی، اور صرف اپنے سر کا جھکانا بھی کافی نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل میں عاجزی ہوتی ہے، وہ اپنے حقیقت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم بندے ہیں اللہ کے اور اس کے حکم کے پابند ہیں اور اس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، تو وہ جب چلتے ہیں تو جھک کر چلتے ہیں، اور پھر یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب کم علم لوگ، بے علم لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں، وہ جاہلانہ انداز میں، پیش دلانے والے انداز میں، غصہ دلانے والے انداز میں، چڑھانے والے انداز میں ان کو جب اپنے آپے سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو یہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، ان سے جھگڑا نہیں کرتے، ان سے لڑتے نہیں ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہ اوصاف بیان کی ہے۔ آئیے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، جو چیز ہمیں، جو ایک شخصیت اللہ نے ہمیں دی ہے، آپ کو دی ہے، مجھے دی ہے، اس کا ایک ظاہر ہے۔ ایک ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں، آپ کا سر، آپ کی بھویں، آپ کے گال، آپ کے ہونٹ، ہم سب کے دانت، تھوڑی، پھر یہ شانے، خوبصورت بازو، پھر سینہ، ایک ایک عضو کو دیکھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میں نے تمہارے اعضاء کو کتنا متوازن اور خوبصورت بنایا، ایک ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیں۔ یہ ظاہری ایک انسان کی بناوٹ ہے، اس کی جسم کی بناوٹ ہے، اور اس جسم کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کو طرح طرح سے ہم سجانے کی کوشش کرتے ہیں، نئے نئے لباس پہنتے ہیں، نئے ڈیزائن کے، نئے کٹ کے، جس میں ہمارے جسم کی حسن اور خوبصورتی نکھر کر سامنے آئے۔ کسی کو اس چیز کا شوق ہے تو اسلام کبھی بھی اس چیز سے منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے میرے حبیب ان کو فرما دیجئے جو خوبصورتی اللہ نے تخلیق کی ہے وہ میرے بندوں پر کس نے حرام کی ہے؟ وہ خوبصورتی ہر چیز میں ہوتی ہے، آپ کا ذوق ہے، آپ کی پسند ہے۔ اگر مجھے یہ چیز پسند نہیں آتی تو مجھے یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ میں اوروں سے لڑتا جھگڑتا پھروں کہ تم نے یہ خوبصورت لباس کیوں پہنا ہے، اس وضع قطع کا لباس کیوں پہنا ہے، اب مجھے حق کس نے دیا ہے؟ میں آپ سے نہیں بات کر رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے حق کس نے دیا ہے؟ جب اللہ خود فرماتا ہے کہ جو بھی خوبصورت چیزیں ہیں وہ میں نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں، وہ آپ کا ذوق ہے، آپ کا شوق ہے، آپ کی پسند ہے، اور خدا کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم ہی ایسا دیا ہے جس کو ڈھانپنا پڑتا ہے، اور کسی کو موٹا لباس چاہیے، کسی کو پتلا لباس چاہیے۔ وہ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موٹا لباس پسند ہے، ان کی خدمت میں کسی شخص نے بہترین کپڑا خرید کر کے پیش کیا، وہ جب کپڑا ان کے سامنے لایا گیا، تحفہ دیا، اس کپڑے کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ تو بہت ہی نفیس اور کمزور سا لباس ہے، یعنی کہ اپنے لیے اس کو اتنا پسند نہیں کیا، مجھے تو اس سے بھی موٹا بھدا اور مضبوط کپڑا چاہیے۔ دوسری طرف امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں، میری کوشش ہے 30 منٹ میں گفتگو ختم ہو جائے، ان کی یہ عاجز بات کرتا ہے کہ منصور عباسی کے دور میں ان کو بادشاہ نے اپنی بارگاہ میں منگوایا،
وہ ان سب چیزوں سے ہٹ کر رہتے تھے. ان کا بزنس بھی تھا, ان کا کاروبار بھی تھا. ان کا ایک دوست کہتا ہے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آج بادشاہ نے مجھے دربار میں منگوایا ہے, جاؤ بغداد میں کوئی اچھی چادر ہو وہ مجھے دلوا دو. کپڑے تو ہیں لیکن چادر. وہ کہتا ہے کہ میں پورے دکانوں میں بازاروں میں بھاگا, ایک جگہ سے 1200-1300 درہم یا کم و بیش قیمت سب سے مہنگی چادر وہ مجھے ملی. میں نے امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پیش کی, وہ اپنے کندھوں پر رکھ کر چلے گئے. اور جب واپس آئے, وہ جو بھی ملاقات ہوئی اکثر بادشاہ ان سے خوش نہیں رہتے تھے, ان کو بعض اوقات سزائیں بھی دی گئی. دیکھو آج تو ہم علماء کے مزے ہی مزے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر کڑھائی میں اور انگلیاں گھی میں. ان کو سزائیں دی گئی, امام ابو حنیفہ کو سزائیں دی گئی, جیل میں ڈالا گیا محض اس وجہ سے کہ خلیفہ کا حکم تھا کہ تم قاضی القضات بن جاؤ. وہ اس چیز سے انکار کرتے تھے, یہ عہدہ نہیں چاہیے. آج تو یہ بات انہونی لگتی. تو کہتے ہیں وہ جب واپس آئے اپنے دوست کو کہنے لگے یہ کیسی چادر تو نے مجھے دی تھی, اتنی گھٹیا چادر. میں بادشاہ کے سامنے گیا تو مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. وہ ان کا دوست کہتا ہے میں سر پیٹ کر رہ گیا کہ اس سے مہنگی چادر تو پورے بغداد میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا, یہ جسم جو اللہ نے ہمیں ودیعت کیا ہے اس کے خد و خال کو دیکھیں, خوبصورتی کو دیکھیں, اس کے پورے انداز اتوار کو دیکھیں, اور کس طرح بہترین طریقے سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بے شک انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈالا. ایک بار نہیں 4 بار مقدس چیزوں کا ذکر کر کے قسم اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایسے ذکر کر رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی نوع کا ایسی نوع مخلوق کا ذکر کر رہا ہے جس سے خدا کو بہت پیار ہے. ایسے انداز ایسے مشق ہے. مجھے دین کی قسم ہے, مجھے زیتون کی قسم ہے, مجھے طور سینا کی قسم ہے, مجھے مدینہ بلد الامین کی قسم ہے. اب دیکھیں کتنے پیار سے کہا جائے, اور پھر کہتا ہے اے انسان تجھے میں نے خوبصورت بنایا. یعنی کتنے پیار بھرے انداز میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. تو کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو انسان ذات کے ساتھ, کتنا پیار ہے اور کتنی شفقت ہے اس کو. تو یہ ہمارا ظاہر ہے جس کی تعریف اور توصیف خود اللہ بیان فرماتا ہے. دنیا تو اس کی تعریف توصیف کرتی ہے, لیکن خود خدا اس کی تعریف اور توصیف بیان کر رہا ہے کہ انسان کو جتنی بھی میری تخلیقات ہیں, جتنی بھی میری مخلوقات ہیں, انسان کو میں نے بہت ہی ممتاز اور نرالا اور نمایاں کر کے پیدا کیا. ان اعضاء میں سے کسی ایک عضو میں بھی کمی بیشی ہو جائے تو پھر وہ خوبصورتی نہیں رہتی. پھر وہ خوبصورتی کے معیار کو ہم پرکھنا شروع کر دیتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کی ایک آنکھ نہ ہو تو بیچارہ وہ پریشان ہو جاتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کا ایک کان نہ ہو, خدا نہ خواستہ کسی کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوں یا کوئی اور عیب ہو تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ نقص کے ساتھ پیدا ہوا ہے, پیدائشی نقص ہے اس میں, بائی برتھ اس میں یہ چیز موجود تھی. یہ تمہارے جسم کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو, ہر مرد اور عورت کو ودیعت کیا ہے. یہ ہمارا معیار ہے. اور جبکہ خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ صرف جسمانی خد و خال کو دیکھ کر فیصلے مت کرو. عظمت انسان کی اس کے صرف ظاہری جلوے میں نہیں ہے, اس کے جسم کی بناوٹ میں نہیں ہے, اس کے آنکھوں, ہونٹوں, گالوں اور ہاتھوں میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بھی اور آگے بے شمار خوبیاں میں نے انسان کو عطا کر دی. لیکن یہ جسمانی خد و خال, جسمانی شکل اور صورت ان آنکھوں سے دکھتی ہے جو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. لیکن اور حسن جو اللہ تم اور ہم اور آپ کو دینا چاہتا ہے, جو کہ ہمیں کوشش کر کے حاصل کرنا ہوگا. یہ تو مفت میں مل گئی نا چیزیں, یہ ہاتھ مل گئے, یہ آنکھیں مل گئی, سب کو مل گئی. چودھری کو مل گئی ہیں اور کمی کو بھی مل گئی, وڈیرے کو مل گئی ہیں, اس کے ہاری کو بھی مل گئی, سب کو دے دی گئی.
اس میں ہم سب برابر ہیں، کسی کو بھی اس میں کوئی فرق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ کوئی چودھری کی کوئی بناوٹ نرالی ہو اور جو غیر چودھری ہے اس کی بناوٹ کچھ اور ہو، پیر صاحب جو ہو اس کی کچھ الگ شکل بنائی گئی ہو اور جو مرید ہو اس کی الگ شکل بنا دی گئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک سب کو یہ چیزیں عطا فرمانے کے بعد پھر آگے مرحلہ آتا ہے تمہارے روح کا، تمہارے باطن کا، میرے باطن کا، میرے روح کا، کہ ظاہری جسم تو اچھا ہے، اس کی روح کیسی ہے، اس کا اندر کیسا ہے، اس کی روح کی کیفیت کیا ہے، اس کی روح کی حقیقت کیا ہے۔ ہم اپنے سلسلے کے لیے بولتے ہیں کہ یہ روحانی سلسلہ ہے۔ یہ روحانی سلسلہ کس لیے ہے؟ یہ روحانی سلسلہ اس لیے ہے کہ ہم سب کو اپنے روح کی خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اپنے باطن کو خوبصورت بنانے کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ اس لیے اس سلسلے کو روحانی بولتے ہیں، صرف ایک نام نہیں ہے، ایک لائحہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے ذمہ داری اور بہت بڑے کام کی طرف اشارہ ہے۔ اس روح کی حقیقت کو دیکھنے کے لیے اس کے روح کی حقیقت کیا ہے، اس کے لیے عقل کی آنکھیں چاہیے، یہ سر کی آنکھیں نہیں، عقل کی آنکھیں چاہیے۔ وہ عقل کی آنکھیں حاصل کرنا یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، جس کو بصیرت بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو میں نے حکمت دی ہے، جس کو میں نے حکمت عطا کی ہے، اس کو میں نے خیر کثیر بخش دیا۔ یہی وہ حکیم ہیں جن کو نور بصیرت ہوتا ہے۔ اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، اس کی حکمت سے ڈرو، اس کے عقل سے ڈرو، کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری شکل، تمہارے لباس، تمہارے رنگ، تمہارے نسب، حسب کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، تمہارے دل اور تمہارے روح تک اس کی نظر جاتی ہے۔ اس روح کی حقیقت کو جاننا ہم سب کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ وہ جس طرح کہ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جس کو حکمت عطا کی ہے اس کو خیر کثیر دیا، جس کو خیر کثیر مل گیا ہے تو اس کے پاس رہو گے تو اس خیر کثیر میں سے بہت بڑے خزانے میں سے، بہت بڑی دولت میں سے تمہیں بھی حصہ ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم پر واجب ہے اہل علم کی گفتگو کو سننا اور حکیموں کے کلام کو سننا، واستماع کلام الحکماء، حکمت جن کو اللہ نے بخش دی ہے ان کی گفتگو کو سننا۔ کیوں ضروری ہے؟ یہ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيْتَةَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِمَاءِ الْمَطْرِ۔ جو حکیموں کا کلام ہوتا ہے، حکمت والی گفتگو ہوتی ہے، وہ تمہارے مردہ دل کو زندہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ یحیی القلب المیت، مردہ قلب کو بنور الحکمت، اس حکمت کے نور سے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرتے ہیں۔ کما یحیی الارض المیتۃ، جس طرح کہ بنجر اور ویران زمین ہو، خشک ہو اور اس میں کوئی ایک پودا نہیں اگتا، ایک پتا نہیں نکلتا، ایک کوپل نہیں پھوٹتی، اس زمین پر جب بارش برستی ہے تو وہ مائے مت، بارش کا پانی اس کے اندر، اس کے سینے میں جو چھپے ہوئے بیج ہوتے ہیں ان میں وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آ جاتے ہیں، وہ زمین، وہ کھیت ہری بھری ہو جاتے ہیں۔ تو اس دل کو جو کہ یہ جو عام دل ہے، اس کو حضور علیہ السلام نے مردہ دل سے تعبیر کیا ہے، یعنی کہ جو ایسی صحبت سے، ایسے کلام سننے سے محروم ہے تو اس کا دل مردہ ہے۔ اس مردگی کو ہر ایک نہیں جانتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی اس چیز کا نام ہے کہ ہم کھائیں پیئیں، گھومیں پھریں، عیش کریں، اچھے کپڑے پہنیں اور کھاتے پیتے رہیں
اور پھر نکالتے رہے پیٹ سے، معدے سے پھر دوسری چیزیں ڈالیں، پھر پیٹ سے نکالیں، پھر تیسری چیزیں ڈالیں، پھر پیٹ سے نکالیں. یہ ہماری زندگی کا مقصد. کیا یہ انسان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے؟ وہ کسی دانشور کا قول ہے، وہ میں نقل کر دیتا ہوں ان کی گفتگو. وہ کہتے ہیں کہ جو زندگی صرف اس لیے گزارتے ہیں کہ زیستن برائے خوردن، زیستن یہ فارسی لفظ ہے زندہ رہنا، کہ زندگی اس لیے ہے کہ ہم کھائیں پئیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر ان کا مثال کچھ اس طرح ہے کہ جس طرح چکی ہوتی ہے، اس کے ایک سرے میں آپ گندم ڈالتے ہیں اور دوسرے سرے سے آٹا نکلتا ہے، اس کو ہم آٹے کی چکی بولتے ہیں. اگر انسان زیستن برائے خوردن کہ زندگی اس لیے ہے کہ میں کھاؤں پیوں، اس وجہ سے میں زندہ رہوں، تو پھر وہ ایک ایسی مشین بن جاتی ہے جس کے ایک سرے سے کھانا ڈالا جاتا ہے، دوسری طرف سے گوبر نکلتا ہے. میں غلط کر رہا ہوں؟ اگر صرف یہ بات ہے کہ زیستن برائے خوردن، زندہ اس لیے کہ کھائیں پئیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ پھر اپنے آپ کو گوبر بنانے کی مشین بنانا ہے، اتنی اپنے معیار کو نیچے گرا دے. تو اس لیے سوچئے، ابھی نوجوان کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے کہ میں پڑھتا بھی تھا، میری شادی بھی ہو گئی، لیکن میں سوچنے لگا کہ زندگی کس کی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ میں زندہ کس لیے ہوں، میں یہاں کس لیے آیا ہوں، میرا مشن کیا ہے، میرا گول کیا ہے. یہ دنیاوی چیزیں چند جو مجھ سے پہلے کروڑوں ہزاروں لوگ آئے اور انہوں نے بنائی اور وہ چھوڑ کر چلے گئے، کیا یہی میری زندگی کا مقصد ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ظاہری جسم، پھر تمہارا باطن، روح، اس روح کو دیکھنے کے لیے عقل کی آنکھیں چاہیے. اس روح کو سنوارنا تو بہت بڑی افضل بات ہے. آئیے ہم صرف چند باتوں کا ذکر کرتے ہیں. سجانے سے پہلے تو گندگی صاف کرنی پڑتی ہے. آپ نے گھر لے لیا، وہ گھر جھاڑ جھنکار سے بھرا ہوا ہے، گند اور کچرا اس میں پڑا ہوا ہے، تو کیا آپ بتائیں کہ اس کے دیواروں کو رنگ کرانا شروع کریں گے، فرنیچر رکھنا شروع کر دیں گے، یا پہلے آپ اس گندگی کو، اس مٹی، دھول اور جھاڑ جھنکار اور جو بھی جالے ہیں مکڑیوں کے، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے؟ بتائیے کیا کریں گے؟ پہلے پینٹ کریں گے یا جھاڑ جھنکار اور مکڑیوں کے جالے اور مٹی دھول اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پہلے صفائی کریں گے. وہ جب تک وہ ساری مٹی دھول باہر نہیں جائے گی تب تک دیواروں کو رنگ کرنا فضول ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو آئیے پہلے تو ان جھاڑ جھنکار کا ذکر کرتے ہیں جو کہ عقل کی آنکھ سے جب دیکھا، اندر فہم کی آنکھ سے، حکمت کی آنکھ سے، تو اندر وہ جھاڑ جھنکار اور مٹی اور دھول نظر آئی. تو وہ مٹی، دھول اور جھاڑ جھنکار، اس کا نام کیا؟ اس مٹی، دھول اور جھاڑ جھنکار کو جب تک ہم صاف نہیں کریں گے تو تب تک وہ سارا زیب و زینت، خوبصورتی وہ ادھوری ہے. سب سے بڑی خرابی تو جہالت ہے، علم سے محرومی. یہ اگر علم نہیں ہے تو سمجھیں کہ اندر مٹی دھول سے بھرا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان ذات کو جو اس کی نمایاں خصوصیت فرشتوں کے سامنے بیان کی تھی وہ یہ تھا کہ اس کو، جس کو میں انسان کو میں پیدا کر رہا ہوں، اس کو میں علم دوں گا. اور پھر ان کو فرشتوں نے کہا تھا ہم عبادت کریں گے، ہم رکوع کریں گے، ہم سجدے کریں گے، ہم تسبیح پڑھیں گے، ہم بندگی کریں گے اور دن رات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تم سب یہ کرتے ہو، لیکن اس تخلیق کو جو میں بنا رہا ہوں اس کی ایک امتیازی شان ہے، میں مکمل کر لوں پھر تم دیکھیے گا. جب اس کی تخلیق مکمل فرمائی تو پھر فرشتوں کے سامنے جو ان کا مکالمہ ہوا، ان کے سامنے چیزیں پیش کر دی گئی. بتاؤ یہ کون سی چیزیں؟ فرشتے نہیں بتا سکے. آدم علیہ السلام بتاتے چلے گئے، درختوں کے نام، پہاڑوں کے اندر جو معدنیات پائے جاتے ہیں، منرلز کے نام بتاتے چلے گئے، ان میں کیا خصوصیات ہیں وہ بتاتے چلے. تو پہلی چیز میرے بھائیوں جو ہے وہ جہالت کا اندھیرا ہے. جب تک ہم اس کو اندر سے صاف نہیں کریں گے تو وہ ساری زیب و زینت جو ہم اختیار کرتے ہیں وہ ادھوری ہے.
وہ جہالت کو علم کی روشنی سے دور کرنا ہے۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے عرصے میں درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے علم چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ چودھری وڈیرے یا پیر جو آج کل ہم نام کے بڑے بڑے پیر فقیر بن جاتے ہیں، اور پھر ان کے پیچھے ہمارے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ہم عام لوگ جو ہیں ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بھائی یہ واقعی رہنمائی کے قابل ہے یا نہیں۔ تو بھائی اللہ نے عقل آپ کو عطا فرمایا ہے، فہم آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کو استعمال کریں، اس کو پرکھیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی صحبت کرنے کے بعد واپس جا کر گھر میں اپنے دل کو ٹٹولیں کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد کون سے خیالات دل میں آئے، مثبت خیالات آئے، اچھے خیالات آئے، پازیٹیو خیالات آئے، زندگی میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی۔ اگر اس کی صحبت میں بیٹھ کر پازیٹیو چیزیں نہیں ملتی، میں ہی کیوں نہ ہوں، اس کی صحبت میں بیٹھ کر پازیٹیو چیزیں نہیں ملتی اور منفی سوچیں آ جاتی ہیں، تو پھر ایسی صحبت سے آدمی اکیلا بہتر ہے۔ تو میرے دوستوں، گفتگو کو مختصر کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ جہالت کو دور کریں، پھر اپنے غضب اور غصے کو کنٹرول میں لے آئیں۔ یہ ایسا سمجھیں کہ ایک بہت بڑی بنیادی خامی ہے جو انسان میں پائی جاتی ہے۔ وہ جب اپنے غضب، غصہ، خشم اس کے اندر ابلتا ہے تو پھر وہ انسانیت کے مقام سے نیچے گر جاتا ہے، وہ شیطان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، وہ شیطان کی گیند بن جاتا ہے، کبھی اس کو ادھر پھینکتا ہے، کبھی ادھر پھینکتا ہے۔ تو اپنے غضب اور غصے کو کنٹرول میں رکھنا یہ ہر ذکر والے کی ذمہ داری ہے۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی خصوصیت تھی کہ ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسرت اور مسکراہٹ رہتی تھی۔ لوگ تیش دلاتے تھے، آپ تیش میں نہیں آتے تھے۔ لوگ بے ادبی گستاخی کرتے تھے، آپ ناراض نہیں ہوتے تھے، معاف کر دیتے تھے، بغیر معافی طلب کرنے سے پہلے اس کو معاف کر دیتے تھے۔ تو اس غضب اور ناراضگی کو اندر کی بہت بڑی خامی سمجھی۔ جس طرح میں جسم کی خصوصیات کا عرض کر رہا تھا، کسی کی آنکھ نہ ہو، کسی کا خدا نخواستہ ہاتھ نہ ہو، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہو، تو ایسے سمجھیں جس کو جہالت ہے اس کی آنکھیں ہی نہیں، تو اس کی خوبصورتی کیسی ہوئی؟ اگر اس کو غضب اور غصے پر کنٹرول نہیں ہے پھر ایسے سمجھیں کہ اس کا ناک ہی نہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، پھر اس کی خوبصورتی کیسی خوبصورتی ہے؟ ہم اس خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان ذات کی طرف اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، اس خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہے اور نبیوں کو بھیجا ہے، اور سب سے آخر میں میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اس خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ خوبصورتی پانا تمہاری اور میری ذمہ داری ہے، ورنہ تو یہ نمازیں، یہ رکوع سجود، یہ ہمارے مکمل تب ہوں گے جب ان کا جو اصل مقصد ہے، ان رکوع اور سجود کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا تو رکوع بھی ادھورے ہیں، سجود بھی ادھورے ہیں، نامکمل ہے۔ رومی صاحب نے کہا ہے کہ تو مسجد می روی بہرے سجود، تو مسجد می روی بہرے سجود، سر بجنبن دل جنبن این جسود۔ اے عالم، اے چودھری، اے عام، اے فقیر، اے مولوی، پیر صاحب، مسجد میں جاتے ہو، سالوں سے سجدے کرتے ہو، تمہارا سر جھکتا ہے، تمہارا دل نہیں جھکتا، اس سجدے کا کیا فائدہ؟ تو یہ دل کب جھکتا ہے یہ اس کو پتا ہوگا جس کو حکمت ملتی ہے۔ تمہیں بھی اپنے بارے میں بھی تب پتا چلے گا جب تمہیں حکمت ملے گی، ایسے پتا نہیں چلے گا، ایسے تم گنتے رہو گے، بھائی میں نے اتنی 5 نمازیں ایک ہفتے میں اتنی ہو گئی، سال میں اتنی ہو گئی، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، جس طرح شیطان گروا رہا تھا، میں نے تو اتنی عبادت کی ہے، میں نے تو اتنے سجدے کیے۔ وہ شیطان کا دل نہیں جھک رہا تھا خدا کی بارگاہ میں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ چودھری کیا خدا کے سامنے ہم اس طرح بات کریں گے، میں نے اتنے عمرے کیے تھے، میں نے اتنے سجدے کیے تھے۔ خدا تو ہمارے دل کو ٹٹول رہا ہوگا کہ اس دل میں کیا ہے، میری بندگی ہے، میری محبت ہے، عجز لے کر آیا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ بارگاہ حضور علیہ السلام جب خدا کی بارگاہ میں پیش ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا تھا کہ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو، تو اس نے کہا تھا میں بندگی اور عاجزی تیرے تحفے میں لایا ہوں۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے ہجرت بھی کی ہے، میں نے عمرہ بھی کیا ہے، میں نے رکوع بھی کیے ہیں، میں نے سجدے بھی کیے۔ انہوں نے کہا میں عجز اور عاجزی اور بندگی تیری خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ کچھ سیکھو سلیقہ میرے بھائی، کچھ ادب سیکھو۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے میرے بھائی۔ ایسے نہ ہو کہ زندگی بھر کی ہماری محنت رائگان چلی جائے۔ تو ظاہری جسم کو بے شک خوبصورت بناؤ، لیکن روح اور قلب کی خوبصورتی کے لیے میں صرف جھاڑ جھنکار اور جو غلاظتیں خرابیاں ہیں ان کا صرف ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہمیں ہمارے باطن کو خراب کر دیتی ہے وہ ظلم ہے۔ ہم ظلم کرتے ہیں ہر مسکین اور غریب پر، اور ظلم کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، بیان طویل ہو جائے گا۔ اگر ظلم نہیں کرتے تو عدل بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھو جب تک تم اپنے اندر سے یہ ظلم کا احساس مٹاؤ گے نہیں، اور جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے پسند نہیں کرو گے تو تم عدل اور انصاف کی تقاضا کو پورا نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس ظلم کے احساس کو دل سے مٹاؤ۔ کسی پر بھی ظلم ہو، کسی پر بھی تکلیف ہو، کسی پر بھی مشقت ہو، ہمیں سزاوار نہیں ہے اس کے ظلم کو دیکھ کر تماشا ہم دیکھتے رہیں۔ ہاں اچھا یہ پٹ رہا ہے، اوہ واہ چلو تماشا دیکھتے ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ مظلوم کی مدد کریں، اس کو ظلم سے بچائیں جتنا بھی ممکن ہو سکے، کیونکہ آج اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کل میرے ساتھ بھی ظلم ہو سکتا ہے، بغیر کسی فرق کے۔ کوئی بھی ہو، کسی مذہب، کسی رنگ، کسی نسل، کسی بھی طرح کا انسان ہو، اس پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس ظلم کا مداوع کریں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ، بغداد کا وہ زمانہ تھا کہ مسلم غیر مسلم ایک ساتھ رہتے تھے۔ یہاں یہ نظارے نظر آتے ہیں، ذاتی طور پر میرا علم بھی کم ہے اور میں ایک ناقص العقل انسان ہوں، مجھے یہ نظارے اچھے لگتے ہیں۔ میں یہاں ایک مذہب کا، یہاں دوسرے مذہب کا، یہاں تیسرے مذہب کا، یہ میرا ناقص خیال، مجھے اچھے لگتے ہیں نظارے۔ یہی نظارے دیکھنے یہاں آتے ہیں، بھائی کیسے یہ لوگ ملتے ہیں، کیسے باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بغداد میں ایسا زمانہ تھا کہ بڑے حکمت و دانشور لوگ وہاں آ کر بسے تھے اور بڑی تحقیق کا کام ہوا تھا۔ انہوں نے یونان کا فلسفہ بھی ڈھونڈ نکالا تھا، ایک دارالحکمت قائم کی تھی جس میں دن رات لوگ بیٹھ کر ترجمے کرتے تھے، ایسی کتابوں کو لکھتے تھے جن کو آج ہم پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ وہ چند لگی بندی کتابیں ہیں، وہ پڑھتے ہیں اللہ اللہ خیر سے۔ تو پھر انہی ماحول میں سے غزالی بھی پیدا ہوا، اسی ماحول میں سے بڑے بڑے لاجواب انسان پیدا ہوا۔ تو امام ابو حنیفہ کا جو پڑوسی تھا وہ شرابی تھا، آپ کو پتا تھا وہ شراب پیتا ہے، لیکن وہ آپ اس کی ہر بات کو برداشت کر لیتے تھے۔ وہ رات کو بیٹھ کر وہ مطالعہ کریں یا کچھ عبادت کریں، وہ شراب پی کر چیخ ہو، ادھم پکار مچائے، لیکن مجال ہے کہ کبھی شکایت کریں؟ کبھی بھی نہیں۔ سالہ سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک رات آپ اٹھے، آپ نے دیکھا کہ وہ آواز نہیں آ رہی، اس شرابی کی آواز نہیں آ رہی، بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ کیا ہوا اس کو؟ کیا بیمار ہو گیا ہے؟ طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہے؟ وہ گئے، ان کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور لوگوں نے کہا حضرت کیا کام ہے؟ رات کے ٹائم آپ دروازہ اس کا کھٹکھٹا رہے ہیں، یہاں پوچھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے پڑوسی کا کیا ہو؟ انہوں نے کہا حضرت یہ بڑا ظالم شخص ہے، آج اس کو کوتوال پکڑ کے چلا گیا، تو اس لیے اچھا ہوا کہ یہ جیل میں بند ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے پڑوسی کو کوتوال پکڑ کے لے گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی رات اسی وقت سیدھے بھاگے جیل خانہ اور پوچھا کہ بھائی وہ ہمارا دوست کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کا دوست کون ہے؟ یہاں جیل میں آپ کا دوست کیسے آ سکتا؟ وہ سوچ رہے تھے کہ بھائی وہ تو بڑا سبساب ہوں گے اور بڑے بزرگ ہوں گے، جس طرح ہم بھی اس طرح کرتے ہیں۔ آپ کا دوست جیل میں؟ ہاں ہمارا دوست ہے۔ کوتوال وہاں نہیں ہے، وہ کوتوال کے گھر چلے گئے۔ بھائی آپ نے میرے دوست کو پکڑا ہے۔ حضرت میں کیسے گستاخی کر سکتا ہوں؟ ایسے جیسے ادب کے طور پر کہا ہوگا، میں فرضی طور پر کہا بھائی فلاں۔ اس نے کہا وہ صحیح، وہ تو شرابی ہے،
تو شراب پیتا ہے، آپ نے فرمایا پیتا ہوگا لیکن آج میری ضمانت ہے، میری ضمانت پر اس کو رہا کر دو۔ یہ بھی نہیں کہا کہ وہ شراب پیتا ہے، پیتا ہوگا۔ اس کو وہاں سے اٹھا کر لے آئے، گھر پہنچایا، پھر سکون سے جا کر عبادت کی۔ اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز بھی ہماری بڑی عجیب ہوتی ہے، تو کوئی ادھر سے گزرا تو اپنی نماز کی طرف خیال نہیں ہوتا، اس کی طرف خیال ہوتا ہے، وہ بچہ کیوں شور کر رہا ہے، اس نے مجھے کونی کیوں ماری، وہ میرے آگے سے کیوں گزرا، پتہ نہیں کیسی ہماری نماز ہے۔ تو جس کی مسلک اور جس کے پیروکار ہم اور آپ ہیں، ان کی زندگی کو ذرا دیکھتے چلے جائیں، تو وہ ظلم، وہ زیادتی انسان برداشت نہ کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کس حکمت عملی سے اس اپنے پڑوسی کی مدد کی، تو یہ کوالٹی ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میرا بھائی بندی ہے، میرا رشتہ دار ہے اور میرے قبیلے کا ہے تو اس کو بچاؤں گا، یہ تو دوسرے قبیلے کا ہے، بھلے پٹتا رہے۔ نہیں، ہم سب میں بحیثیت انسان بنی آدم آزا یک دیگرند، سعدی کہتا ہے بنی آدم آزا یک دیگرند، وہ کہتا ہے کہ بنی آدم جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے ایک دوسرے کے اعضاء۔ اس بنی آدم کی بات کر، آدم کے اولاد میں تو سب آ جاتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آ جاتے ہیں، کہ وہ ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سب اعضاء کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ احساس آپ اور میرے اندر ہونا چاہیے، اور یہ انسانیت کی منزل کو پانے کے لیے جو ہمارے ماسلف نے ہمیں سکھایا، ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، ہمیں قرآن مجید سکھاتا ہے، یہ اس کی ابتدائی مراحل ہے۔ یہ تو جھاڑ جھنکار صاف ہو رہی ہے، پھر رنگ و روغن تو آگے ہو۔ تو آئیے میرے دوستوں، آج ہم یہ عزم کریں کہ ہم اس طرف بھی قدم اٹھانے کی ابتدا کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو دیکھ کر مسرت اور خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ، کل دوست مجھے بتا رہے تھے کہ الحمدللہ یہ نوجوان تعلیم کے میدان میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ مجھے امید ہے ایسا ہی ہوگا، تو ان والدین کو آفرین ہو جن کے بچے تعلیم کے میدان میں دلچسپی لے رہے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور پھر آگے اسکول، کالج، یونیورسٹیز تک پہنچے ہیں۔ بلکہ یہاں تک ایک نوجوان کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ جو ہمارے دوستوں کی اولاد میں سے وہ ڈاکٹریٹ کرنے والا ہے۔ تو مجھے تو ہر سال ایسی خوشخبری 5-6 کی تعداد میں چاہیے، بتائیں کہ بھائی 5-6 ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں، تو میں تو بھاگا ہوا ہوں بھائی، وہ مجھے دکھائیں وہ کہاں ہیں، اور میں ان کی ڈاکٹریٹ کی وہ سارے سرمنی دیکھنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو ایسی خوشخبریاں تو مجھے روز سنائیں۔ تو اپنے بچوں کو حوصلہ دیں، ان کو آگے بڑھائیں، ان کو ڈرائیں مت۔ یہاں جب آئے ہیں تو یہاں بے شمار اچھی چیزیں ہیں، بے شمار اچھی چیزیں ہیں۔ ان بچوں کو ان چیزوں کو حاصل کرنے کا موقع فراہم کریں، ڈرائیں مت۔ ان کو ذکر کی تلقین آپ سب کو کی جاتی ہے، آپ سب کو اس ذکر کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، ہر وقت توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہیں یاد فرماتا ہوں۔ ہم عرش کی طرف دیکھتے ہیں، پہلے یہ سوچئے کہ اس عرش سے اتار کر خدا نے ہمیں فرش پر رکھا ہوا، اس کی حکمت تھی نا، فرشتے عرش پر ہوتے، اور کہہ دیا کہ انسان جو ہے وہ فرشتوں سے بھی آگے، تمہاری عظمت اللہ نے یہاں رکھی ہے۔ تو جب تم ذکر کرتے ہو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہو، تو وہ عرشی فرشتے حسرت کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ ایسے انسان ہے، تو وہ پھر عرش سے اتر کر فرش پر آتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں کہ ہم بھی بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اپنا پاؤں زمین پر رکھو تو خدا کا شکر لاکھ بار ادا کرو کہ اس نے تمہیں فرش پر رکھا ہو۔ اس فرش میں خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دی ہیں، یہ بہار دیکھیں، یہ درخت دیکھیں، یہ خوبصورت ہوا دیکھیں، یہ میٹھا پانی دیکھیں، یہ اولاد کی نعمت، یہ ماں باپ کی موجودگی، رشتہ داروں کی موجودگی، اتنی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کر دی ہیں۔ تو ان نعمتوں کی شکر ادائی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، تو تمہارا دل جو ہے وہ عرش بن جائے گا۔ عرش کو فوقیت کیوں حاصل ہے؟ کہ خدا کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے۔ پھر جب تم ظلم سے بچ جاؤ گے، جب تم غصے پر قابو پالو گے،
جہالت کو دور کر کے علم کی روشنی اندر میں لے آؤ گے، حکمت پیدا ہو جائے گی، اللہ کا ذکر کرو گے، یہ دل تمہارا عرش بن جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں اس عرش میں نہیں، تمہارے دل کے عرش میں رہتا ہوں، پھر خدا بھی تیرے ساتھ ہو، معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ تو ذکر کی سب کو دعوت ہے، اللہ 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 اللہ، یہ مشق کرے، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے 24 گھنٹے اللہ 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 اللہ۔ یہ ایک دعوت عمل ہے، یہ میں امید ہے کہ یہ ایسی صرف گفتگو نہیں ہے، ایک غور و فکر کی دعوت ہے۔ ذرا اس پر سوچیں، غور کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں کم از کم کوشش کروں گا ایک ہفتے تک ان باتوں پر میں خود بھی غور کرتا ہوں، تاکہ مجھے بھی اور اس میں اور زیادہ بہتری اور رہنمائی حاصل ہو سکے، میں اپنے لیے بہتر کر سکوں۔ آپ کو بھی دعوت ہے ان چیزوں پر غور کیجیے گا۔ اور ذکر تو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، ولذکر اللہ اکبر، لیکن اللہ کا ذکر تو بہت ہی اعلیٰ، سب اعمال سے اعلیٰ ہے، سب عملوں کا سردار نماز ہے، سب سے زیادہ نماز کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ کیوں ذکر اعلیٰ ہے؟ کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ اللہ تجھے یاد کرتا ہے، لیکن جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو یہ گارنٹی ہے کہ اللہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، بس مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بلکہ یہاں تک کہ نماز کا مقصد ہے صرف رکوع و سجود اٹھک بیٹھک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ دیکھیے کتنی بڑی ایک عمل کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، کتنا عظیم عمل ہے جو سب اعمال کا روح ہے، روزہ حج زکوٰۃ کی روح ہے، اس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو آئیے اس دعوت کو قبول کریں اور توجہ دل کی طرف کریں۔ اللہ 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 اللہ، یہ دل انشاءاللہ میں عرض کر رہا تھا، وہ حکمت کے دروازے جب وہ کھلیں گے تو وہ نور حکمت اس میں آئے گا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، وہ جس کے دل کو اللہ نے اسلام کے نور کے لیے کھول دیا تو پھر وہی صحیح معنی میں سیدھے راستے پر ہوتا ہے۔ فہو علی نور من ربہ، وہ خدا کے دیے ہوئے نور کے راہ پر چلتا۔ تو ذکر زبانی بھی کریں لیکن قلبی ذکر یہ بہت ہی خاص ذکر ہے۔ اللہ 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 اللہ، وضو ہو یا نہ ہو، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے 24 گھنٹے اللہ 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 اللہ، یہ تھوڑی مشق کریں تو انشاءاللہ یہ دل ذکر میں جاری ہو جائے گا۔ اور جب اس میں ذکر کا اثر آ گیا، جب بھی توجہ دل کی طرف کریں گے تو دل کو اللہ کی یاد آئے گی۔ کام ہوتے رہیں گے، کاروبار ہوتے رہیں گے، لیکن دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ اور جب دل میں اللہ کی یاد ہو تو پھر وہ شخص ہر وقت خدا کی رحمت کے گھیرے میں ہوتا ہے، اور اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی جادو ٹونے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی شیطانی شر سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ فقیروں، دوستوں، میرے بھائیوں، یہ آپ کو پورے یقین سے میں اپنی ذاتی تجربے کے بنیاد پر عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو عامل لوگ ہیں ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں، وہ ان کے مقاصد کچھ بھی ہو سکتے ہیں کہ بھئی تمہیں جادو، تمہیں ٹونا، تمہارے گھر میں یہ ہو گیا، تمہارے گھر میں وہ ہو گیا۔ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ کا ذکر کریں، خدا کی رحمت کے گھیرے میں ہیں آپ، کوئی جادو ٹونا، کوئی شیطان آپ تک پہنچے گا نہیں۔ اور گھر میں فضول بیٹھ کر وقت ضائع نہ کریں، کوئی کام کریں، نکلیں باہر، کوئی بھی کاروبار کریں، کوئی چھوٹا موٹا کام کریں، کسی یتیم خانے میں چلے جائیں، اگر کوئی کام ہی نہیں یتیم خانے میں چلے جائیں، ان کی خدمت کریں، جو کسی بڑے بوڑھے کی خدمت کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ فضول گھر میں بیٹھ کر وہ خیالات کے خیالی پلاؤ پکانا چھوڑ دیں، یہ سب سے بڑی خرابی ہے جو یہاں نظر آتی ہے۔
کام کریں اور وہ مفت کے پیسوں کے پیچھے کبھی بھی مت بھاگیں۔ ہمیں سوشل سیکورٹی مل جائے گی، وہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، پھر اس کے لیے پتہ نہیں یہاں سے وہ کسی دوسری کاؤنٹی چلا گیا، دوسری کاؤنٹی سے پھر تیسری کاؤنٹی چلا گیا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا اگر منظور ہے تو خود محنت کر کے پیسے کمانا ہمیں کیوں نہیں منظور؟ تو نکلے میدان پر اور کام کریں، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار، تجارت تو حضور کی سنت ہے۔ تو یہ بنیادی بڑوں کو یہ دعوت ہے کہ کام شروع کریں۔ کل دوست مجھے بتا رہے تھے 3-4 دوستوں سے ملاقات ہوئی، میں یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ کام بھی میں نے سوچا ہوا، مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ حالانکہ میں خود سست ہوں، تو چھوٹی موٹی زمینداری جانتا ہوں اور تو مجھے کچھ آتا نہیں، لیکن یہ سب باتیں سن کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ تو آپ سب کو دعوت ہے کہ گھر میں بیٹھ کر آج کے بعد وقت ضائع نہیں کریں گے اور باہر نکلیں گے، کام کریں گے اور اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں گے، ڈنر کے ٹائم بیٹھ جائیں گے، ان کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، ان کی تعلیم میں ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اور نماز کی سب کو تاکید کی جاتی ہے، مرد ہیں یا عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کی نیک بندیاں، آپ کے لیے بھی یہ ہوئی باتیں جو مردوں کے لیے، کوئی اس میں فرق نہیں۔ تو یہ آپ کے لیے وہی باتیں ہیں اور آپ کو بھی اللہ نے بڑی عزتیں بخشی ہے۔ اور حضور علیہ السلام تو عورتوں پر زیادہ مہربان تھے، مردوں سے بھی بڑھ کر، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ آپ مجھے 3 چیزیں دنیا میں پسند ہیں، النساء والطیب وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ عورتیں، ان پر ہمیں بڑی رحمت، شفقت اور پیار محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ خوشبو ہمیں بہت پیاری لگتی ہے، دنیا کی 3 چیزیں بیان فرمائی، پھر نماز ہمیں بہت پیاری لگتی ہے۔ تو کتنی آپ خوش نصیب ہے، تو حضور علیہ السلام کی کتنی شفقت ہے آپ پر۔ تو اپنا دل بڑا کریں، نماز 5 وقت پڑھیں، گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں، اور میاں کو چاہیے کہ بلا وجہ غصہ نہ کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ بلا وجہ ناشکری نہ کرے۔ وہ میکے کی پڑی رہتی ہے، اس کو سارا دن مجھے میکے جانا ہے، اور میکے سے چھوٹی چیز آ جائے تو اس کو وہ بڑی خوش ہوتی ہے، شوہر کچھ تحفہ لے کر دے تو اس کو نظر ہی نہیں آتا، تو شوہر بھی کوئی تحفہ لے کر دے تو اس کی بھی، خواتین کو میں گزارش کرتا ہوں اس کی بھی تعریف نہ لیا کریں، میرے شوہر نے مجھے یہ گفٹ دیا۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ دوست یاروں کو گفٹ دینے کے بجائے اپنی بیوی کو گفٹ دیا کرے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ وہ جو آپ کا آپس میں رابطہ ہے وہ میاں بیوی کا، اسی سے بچے سیکھیں گے۔ مدرسہ تو یہ ہے جہاں بچے ہمارے سیکھتے ہیں، آپ ان کو باہر بھیجتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس بھیجتے ہیں، اس کے پاس بھیجتے ہیں، وہاں سیکھے گا نہیں، مدرسہ تو آپ کا گھر ہے، تو آپ کو سکھانا ہے۔ تو اس لیے شوہر اور بیوی کا تعلق مثالی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بات ایسی کرنی بھی ہے تو آرام سے کریں، مل بیٹھ کے کریں، اور یہ وعدہ کریں کہ جب شوہر بولے گا تو بیوی سنے گی آرام سے، اور جب بیوی بولے گی تو شوہر آرام سے سنے گی۔ باتیں سن نہیں رہے ہیں ایک دوسرے کی، وہ لڑائی چل رہی ہے، پتہ نہیں ہے کس چیز پر لڑائی ہو رہی ہے، وہ چیخم نہیں ہوتا ہوگا، اسے فرضی میں بات عرض کرتا ہوں، چیخو پکار مچی ہوئی ہے، بھائی ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ چھوٹی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا پورا گاؤں رو رہا ہے، تو وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا، تو وہ بھی ان کے ساتھ وہ ماتم کرنے لگا، ہائے 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 ہائے، پورا گاؤں کر رہا ہے۔ تو کافی دیر ماتم کرنے کے بعد اس کو ہوش آئی کہ بھائی یہ ماتم کس چیز کا ہو رہا ہے۔ اس نے دوسرے سے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں ماتم ہو رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں، میں نے اس کو دیکھا تھا۔ تو وہ پھر اس کے پاس گیا، بھائی کس لیے آپ یہ سینہ کو بھی کر رہے ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں، میں نے اس کو دیکھا تھا۔ بھائی تم بتاؤ، اس طرح 30 لوگوں سے گزر کے ایک شخص پر پہنچا، اس شخص نے کہا کہ میری پتہ نہیں میری بچی رو رہی تھی تو میں نے اس کو دیکھ کر میں نے ماتم شروع کیا۔ بچی سے پوچھا بچی تم کیوں رو رہی تھی؟ اس نے کہا وہ 5 سال کی بچی، اس نے کہا میں اس لیے رو رہی تھی، یہ بیچ میں دریا ہے، میں اس پار رہتی ہوں، میرے جو رشتہ دار اس پار رہتے ہیں، جب میں 20 سال کی ہو جاؤں گی میرے ماں باپ میری شادی کریں گے، میرے بچے ہوں گے، وہ بچے ننیال آئیں گے تو وہ دریا میں ڈوب جائیں گے، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ سمجھے بات؟ تو پتہ نہیں کہ کس چیز پر لڑائی ہو رہی ہے، لیکن چیخ رہے ہیں دونوں۔ تو آج کے بعد یہ بات سب سے میں گزارش کرتا ہوں، میں بھی عمل کروں گا، اگر میاں بولے تو بیوی سنے، بیوی بولے تو میاں سنے، پہلے تو بولنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگر ایک غصے میں دوسرا صبر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں، گارنٹی ہے کہ وہ صبر کرنے والا کامیاب ہے۔
تو چیخم چلانا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. تو ذکر کریں، مرد عورت نماز 5 وقت پڑھیں، اپنے بچوں سے شفقت کا سلوک کریں، اور اسی کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کا، دوست احباب کا، سب کا خیال رکھیں. آپ سب کو میں نے 30 منٹ کہا تھا، بہت معذرت ہے، زیادہ ٹائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اس مسجد کو آباد و شاد رکھے. آپ اتنی محبت، اتنی عزت اور پیار دیتے ہیں. میں اس قابل نہیں ہوں، ایک عام انسان ہوں، خطا کار ہوں. کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. اور آپس میں مل جل کر رہیں، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، اور دوسرے کمیونٹیز سے بھی انٹریکشن کریں، ان سے ملیں، ان سے بات کریں، ان سے سلام کریں، ان سے دعا، ان کو ہیلو ہائی کریں، ان سے ملیں جلیں. یہ بہت ضروری ہے. میرے نبی آقا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عمر فاروق کے پڑوس میں ایک مجوسی رہا کرتا تھا. ہمیشہ جب بکرا ذبح کرتے تھے تو اس کا جو بہترین پارٹ ہوتا تھا وہ اپنے مجوسی دوست کے گھر بھیجتے تھے. یہ غزالی احیاء علوم میں فرماتا ہے. تو آپ سب کو چاہیے کہ سب کے ساتھ آپ کا اچھا رابطہ ہو اور ملنا جلنا ہو. سگریٹ، بیڑی، الکوہل، شراب نوشی، سب دوستوں کو گزارش ہے کہ ان سے بچیں اور عہد کر کے اٹھیں کہ ہاں میں اور آپ سب ان چیزوں سے انشاءاللہ دور رہیں گے. ذکر کریں، اور یہ جو محفل کرتے ہیں دوست 11ویں شریف کی دیگر محفل، اس میں آ کر بیٹھیں. یہ میرے مرشد کامل کی کرامت ہے کہ ایسے سینکڑوں لوگ اس طرح بیٹھے ہیں. اس سلسلہ علی کی برکت سے وہ سگریٹ اور شراب چھوڑ چکے ہیں. تو آپ بھی آئیں، بیٹھیں ان فقیروں کے ساتھ، ان نوجوانوں کے ساتھ، دیکھیں کس طرح یہ اللہ کی محبت کا رنگ چڑھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.